اللہ اللہ اللہ۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہے۔ قرآن مجید فقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ ابراہیم کا نمبر 14 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے، 72 ہے۔ اس میں 52 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، 861 کلمات ہیں، 3434 حروف ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، لیکن اس میں 2 آیتیں مدنی ہیں۔ ایک تو الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا والی آیت، اور ایک اس کے بعد والی آیت۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، یہ آیت نمبر 28 ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ والی آیت اور اس کے بعد والی آیت جو ہے یہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ کتاب، ایک کتاب ہے، یہ قرآن پاک ایک کتاب ہے۔ انزلناہ الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف اتاری۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لائیں، یعنی کفر، گمراہی، جہالت کے اندھیروں سے لوگوں کو آپ نکالیں اور ایمان کے اجالے میں لے کر آئیں۔ کون لے کر آئیں؟ اے محبوب آپ لے کر آئیں۔ لتخرج، معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے سے نور کی طرف لاتے ہیں، حضور اللہ کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہدایت اسے ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مستفید ہوتا ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بیعت بھی کرے، قرآن پڑھ کر بھی اسے نور نہیں ملتا۔ قرآن سے نور اسے ملتا ہے جو قرآن پاک سے بھی محبت کرے اور صاحب قرآن کی عظمت، طاقت اور رفعت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی اس کا اقرار کرے اور ان کے فیضان سے اپنے قلوب کو روشن کرے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ یہاں پر ظلمات کا لفظ ہے اور یہ جمع ہے۔ اندھیریوں سے نکال کر الی النور، نور کی طرف آپ لے جائیں، اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمایا گیا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ دین حق کی راستہ دین حق کا صرف ایک ہے، اور کفر کے اور گمراہی کے راستے، طریقے بہت ہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، لوگوں کے رب کے حکم سے۔ اللہ کے نیک بندے جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے اذن سے وہ کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے اذن سے لوگوں کو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں جو راستہ عزیز، حمید، پروردگار کا راستہ ہے، یعنی دین اسلام۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی اللہ سب کا خالق، مالک ہے، سب اللہ کے بندے اور مملوک ہیں، تو اللہ ہی کی عبادت سب پر لازم ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ،
اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے، یعنی کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ کافروں کا طریقہ کیا ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ آخرت پر ان کی توجہ نہیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ بتائیے کیا مومن آخرت کو فراموش کر دے اور دنیا سے محبت کی وجہ سے گناہ کرے، کیا اسے زیب دیتا ہے؟ آگے شاید فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور کافر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور لوگوں کو دین الہی قبول کرنے سے روکنے والے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی چاہتے ہیں، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی گمراہی میں ہیں کہ حق سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ انہیں صاف بتائے۔ یعنی رسول جس قوم میں مبعوث ہوئے، چاہے اس رسول کی دعوت عام ہو اور دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں پر بھی اس کا اتباع لازم ہو، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام آدمیوں اور جنات بلکہ ساری مخلوق کی طرف ہے، اور آپ سب کے نبی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ سارے جہاں والوں کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ انہیں صاف بتائے، اور جب اس کی قوم اچھی طرح سمجھ لے، دوسری قوموں کو ترجمہ کر کے ترجموں کے ذریعے سے وہ احکام پہنچا دیے جائیں اور ان کے معنی سمجھا دیے جائیں۔ یعنی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اگر نبی ہیں تو قرآن پاک عبرانی زبان یا سریانی زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیونکہ توریت، انجیل، زبور اور دیگر جو صحیفے ہیں ان کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی عربی زبان میں نازل نہیں ہوا، تو قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہونا چاہیے، عبرانی میں، سریانی میں یا کسی اور زبان میں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ رسول جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں ان پر وحی اسی زبان میں نازل ہوتی ہے، وہ وہی زبان بولتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے عربوں کے درمیان فرمایا اور آپ نے کلام عربی میں فرمایا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اپنی امت کی زبان بولتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے جنات کے بھی رسول ہیں، سارے انسانوں کے بھی رسول ہیں، بلکہ ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا تفسیر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اعلان نبوت فرمایا، جس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے ان کی زبان عربی ہے، تو آپ نے کلام عربی میں فرمایا اور دین سکھا دیا، اور پھر ان لوگوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں اور ترجمہ کر کے حضور کا پیغام ہر جگہ پہنچا دیں۔ لیکن حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں ایک اور بات بھی لکھتے ہیں جو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قومی ہی کی ضمیر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے،
یعنی اللہ بلسان قومی ہی، یہ جو فرمایا گیا تو کہتے ہیں کہ ہی سے مراد حضور کی ذات ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر رسول کو سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی میں وحی فرمائی، اور یہ معنی ایک روایت میں بھی آئے ہیں کہ وحی ہمیشہ عربی زبان ہی میں نازل ہوئی، پھر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے لیے ان کی زبانوں میں ترجمہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی تمام زبانوں میں سب سے افضل ہے۔ قبر میں بھی جو زبان بولی جائے گی وہ عربی ہوگی، فرشتے عربی میں سوال کریں گے، مردہ عربی میں جواب دے گا۔ قیامت کے دن جو بولی جانے والی زبان ہے وہ بھی عربی ہے۔ جنت میں جو زبان بولی جائے گی وہ بھی عربی ہے۔ کتنی پیاری زبان ہے۔ انگلش اور دیگر زبانیں انسان سیکھے اور کافروں کی تہذیب اور ان کے تمدن سے دور رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن انگلش ہم اتنا زور دیتے ہیں، لیکن عربی سیکھنے پر اور قرآن کے معانی و مطالب سیکھنے پر زور کیوں نہیں دیتے؟ آگے ارشاد فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، جیسے آپ کی لاٹھی تھی، آپ اسے جب پھینکتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتی، آپ کا دستے مبارک کہ آپ جب اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر آپ اپنے بغل سے ملاتے اور پھر آپ اسے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لائیے۔ آپ اپنی قوم کو کفر کی اندھیریوں اور کفر کی ظلمات سے ایمان کے اجالے میں لائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائیے۔ قاموس میں ہے کہ ایام اللہ سے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں، تو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کے معنی ہوئے اے موسیٰ آپ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابی بن کعب، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتیں فرمائی۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ کے حکم سے واقع ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ ان ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معراج کے دن ہیں۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں یا جن ایام میں واقعات عظیمہ پیش آئے، جیسا کہ 10ویں محرم کو کربلا کا واقعہ ہائلہ جو ہر ایک کو غمگین کر دینا والا واقعہ ہے، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی تذکیر بایام اللہ میں داخل ہے۔ بعض لوگ میلاد شریف، معراج شریف اور ذکر شہادت کے ایام کی تخصیص میں کلام کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو میلاد کیوں مناتے ہیں؟
27 رجب کو معراج کی رات کیوں مناتے ہیں؟ 10 محرم کو آپ امام حسین کا اور شہدائے کربلا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت سد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بعض لوگ میلاد شریف، معراج شریف اور ذکر شہادت کے ایام کی تخصیص میں کلام کرتے ہیں، انہیں اس آیت سے نصیحت پذیر ہونا چاہیے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو، یعنی جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے، اس میں ان تمام میں نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمانا، یہ تذکیر بھی ایام اللہ کی تعمیل ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرمان پر عمل کیا اور قوم سے فرمایا اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی ہے اسے یاد کرو۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو بری مار دیتے تھے، سخت تمہیں تکلیفیں اور اذیتیں دیتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس نجات دینے میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ